صلوات سارے حضرات بلند تک پڑھ لو. اللہم صلی اللہ دعا برائے ظہور امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ بن نصر صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا تسکن ورزقا محمد محمد یا کاشف الکرب یا ماجد حسین علیہ السلام اکشف کرب یا کہ اخی کال حسین علیہ السلام وادرکن فی اسم اللہ یا ایوہ علیہ السلام وادرکن فی اسم اللہ رب رحمہ ما ربا یا علیہ صلی اللہ محمد محمد. دعائے کہ تمام سادات مومنین جسے دور پرشانی مصیبت مبتلا مسمع نصد کو دور پرشانی مصیبت دور فرما. تمام سادات مومنین دے عزت وقت رزق جزا فرما. تمام سادات مومنین جڑے حاجات رکھتے ہیں پروردگار آپ پر راج مستجاب فرما. صلوات سارے حضرات بلند تک پڑھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی ناراض کلمہ گو سے بیٹی رسول. چونکہ 8 شوال 1334 ہجری بامطابق 21 اپریل 1925 تمام عالم اسلام واسطے یوم سیاہ قرار دے دیتا گیا. چونکہ جس وقت آل سعود نے اپنے دینی رہنما جنہ کتاب لنا عبداللہ لکھے اسلام دے فتوے دے مطابق جنت البقی تمام مزارات مقدسہ منظم کر دیتا گیا. جس سال دلخراش واقعہ پیش آیا دنیا دے کونے کونے تو سعودیہ حکومت نے احتجاجی تار خط وفد بھیجے گئے احتجاج کیتے گئے ریلیاں کڑیاں گیا جلسے جلوس ریلیاں منعقد کیتیا گیا جنت البقی دی تعمیر دا مطالبہ کیتا گیا جڑا ہن تک جاری ہے. لیکن آج تک سعودیہ حکومت نو آل سعود میں کوئی اثر نہیں ہو جاتا. پوری دنیا دے کونے کونے تے احتجاج ہوئے 8 شوال 1334 ہجری بامطابق 21 اپریل 1925. اس احتجاج وچ علامہ محمد اقبال ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب نے بھی شرکت کی تھی. قلم چھایا وہ گل کڑی آتر اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی ناراض کلمہ گو سے بیٹی رسول کی.
اس کلمہ کو نے ساری عبادت فضول کی. صلوات سارے حضرات بلند پڑھ. چونکہ مولا تساں دی حاضری قبول کرے، ہر سید مومن آج دن کم از کم اس جلوس شرکت کرنی چاہیے، چونکہ شیعان حیدری قرار لیتے شیعہ لوگوں کی غیرت کا مسئلہ ہے. جب تک سعودیہ حکومت جنت البقیع دی تعمیر کر نہیں لینا، یہ پورے ملک بلکہ دنیا کے کونے کونے جلسے جلوس ریلیاں مجلس اعزاز احتجاجی طور پر منعقد ہو سکتا. اور میں بہت جلدی دعا پڑھنا چاہنا، تو یہ کچھ میرا ٹائم رہے گا. ایک بآواز بلند صلوات پڑھ محمد ذات. ایک دعا لکھی ہے، چونکہ پہلے میں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ غازی سرکار کا واسطہ دے کے ایک دعا لکھی، مولا مستجاب کی تھی. مولا کربلا ابلا لیا. اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ دے دعا میں لکھی ہے، دعا کرو کہ بی بی میری یہ دعا مستجاب فرماؤ. ایک بآواز بلند صلوات پڑھنا. سیڑے تو نام خدا سن لے میری التجا، سیڑے تو نام خدا سن لے میری التجا، سیڑے تو نام خدا سن لے میری التجا. مشکل کشادی تو دی، مشکل کشادی تو دی، اے تم یہ مشکل کشا پوری اگر ہوئے، اے میری یاد پوری اگر ہوئے، اے میری یاد. اور دعا کے لیے پوری توجہ، چونکہ قاضی صاحب دے بزرگ ساڑھے چاچے بزرگوار انہاں ممبر تے دعا منگی ہے کہ مولا اس ویلے تک موت نہ دیں جب تک میں شام دی زواری نہ کر لوں. مولا انہوں منظور نظر عزدار ہیں، مولا انہوں نے درجات بلند کرے، یقیناً بلند ہے. پھر دعا کردہ مولا انہوں نے مزید درجات بلند کرے. دعا مستجاب ہوئی. اس طرح ایک میں دعا منگنا چاہنا پوری توجہ، بآواز بلند صلوات پڑھ محمد ذات. دعا کری اے روزے دا اپنے دیدار کرا کے بنا دے زوال، آ روزے دا اپنے دیدار کرا کے بنا دے زوال. نگری و شام وخا، نگری و شام وخا، آغازی دائی واسطہ، چوکھٹ تیری تے ہوئے، اے سجدہ جو میرا یادا، چوکھٹ تیری تے ہوئے، اے سجدہ جو میرا یادا. بس یا رب شریک فضائل چھوڑ دیتے. یا رب مل جائے نہ کوئی جاننے والا، بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے. مارے گئے بران لٹی گئے چادر، بران جسا مرا کے اونجا دیا گئے جے گوا دن بازار شام. جس وقت صدا دزام دا قافلہ یزید دے دربار دے سامنے پہنچے ہے، راشتوں پاسو بدی ہے نا، قافلہ روک گیا. یزید کبھی نے اپنے سپاہی دے ہاتھی رکا بھیجے، جس نے لکھیا علی و بطول دیا بیٹیاں اٹھا تو لے ونجر پیدل میرے دربار چاوڑ.
جناب سجاد نے شام دا منظر اٹھے لوگ شراب پی رہے تبل بجا رہے باغی باغی دی صدا بلاندے حرام زادے آل محمد یامد یہ حرام زادے جشن منا رہے ہیں یہ منظر اٹھے جناب سجاد دا جگر پھٹ گئے یہ مقام جتھے پہلی دفعہ رات رنے یا موری معاملی جو میری سین زین بیالیا دی آواز آدھیے بی بی دی آواز نے میرے لٹے پور دملا سجا مکی منظر تیرا کیوں بدروں دے آدھے بھوپی امار رات لرو آدھے کیا کر یزید آڈ رہے حکم ہے کیا حکم ہے آڈ رہے وے کیا دے بھوپی امار یزید آڈ رہے لیے بطول دیا بیٹیاں اٹھا تو لے وجن پیدل میرے دربار چاہا بھوپی امار تو علی دی دیئے تے شام دنی جس بازارے بس میں قبلہ میری سیڑ لگتی ہے اوکھی دے باویں سوکھی لے گئے سیڑی اپنی مرضی نہ لتھیاں یزید دے آٹھ نہ لتھیاں تائی تے بیادہ آدھا بیا نہیں آپ لتھی اے خاتون دیدی تے کو کم دے نال لائی گئی کئی راوی لکھے دے تریڈی پورے بی بی شام دے بارے کھڑائی آدھا بیادہ پیدل ٹران دا آؤ کم دیئے جڑا ساری شام سجائی گئی سوا لکھ بدماش دے مجمع وچ بن چادر سیڑے ٹرائی گئی ترے دن سینی کھڑیاں رہی 500 گاز دے فاصلے تے یزید کمینے دا دربار ہے بازار سجدہ رہے دربار سجدہ رہے بھیڑ بدھ دی گئی ہے اس کمینے بازار دے چون پاسیوں شیشے لوا دیتے گئے اتنا حرام زادہ ہے کہ آل محمد جڑا اس طرح رش دی وجہ تو ویک نہ سکے شیشہ جو ویک لوگ شراب پی رہے تبل بجا رہے باغی باغی دی صدا بلاندے حرام زادے ناچ رہے تائی تے بیادہ بازار سجداریاں مار گئے بیران لٹی گئے شادر جس وقت صدا تجام دا قبلہ یہ بند پڑھ کے میں ممبر چھوڑ دینا آدھا بیا نہیں آبلتی خاتون دی تئی کو حکم دے نالے لائی گئی کئی راوی لکھے دے تریڈی پورے بی بی شام دے بارے کھڑائی گئی آدھا بیا تو پیدل ٹران جڑا ساری شام سجائی گئی سوا لکھ بدماش دے مجمع وچ بن چادر سیڑ ٹرائی گئی مولا حسین کی غربت پہ رونے کے واسطے زہرا نے بیٹی مانگ لی پروردگار سے اور بنت علی کی جرت و ہمت تو دیکھیے نسل یزید کاٹ دی چادر کی دھار سے سلام سیدہ زہرا کی ورثدار سلام سلام جرت حیدر کی یادگار سلام بابا جی بشارت شاہ جی ایک اہل سنت دے بہت بڑے ادیب مفکر سکالر جناب کوثر رضا نیازی صاحب گزرے میں کوشش کرنا اپنی ذات ہے کہ مخدرات عصمت دا نہ لوا لیکن یہ شعر ایسا کسی نہ لینا بڑا ضروری ہے انہیں ایک شعر لکھیا میں کہنا کہ کیا باکمال انہیں شعر لکھیا وہ دن جواب سوال مریم جواب زہرا جناب کوثر نیازی صاحب اللہ انہیں دے درجات بلند کرے اس شعر دے صدقے فرماندن سوال مریم جواب زہرا
جواب زہرا جناب زینب، پر بعد از جناب زینب جواب زینب جناب زینب۔ انہاں کہ بعد پاک ثانی زہرا تو بعد انہاں دا اور کوئی ثانی ہے ہی کوئی نہیں۔ سلام سیدہ زہرا کی ورثہ سلام، سلام جرت حیدر کی یادگار سلام، سلام سبت نبی کی شریک کار سلام، سلام غم مملکت غم کی تاجدار سلام، بکار مریم و حوا سلام ہو تجھ پر، سلام ثانی زہرا سلام ہو تجھ پر، اور گواہ ہے تیری جرت پہ کربلا کی زمین، امام وقت کو تو نے ہی تو کی صبر کی تلقین، بجھا کے شمع تمنا جلا کے شمع یقین، لٹا کے اپنی کمائی بچا کے دولت دی، سکون و صبر کی ایک کائنات لے کر چلی، اجل کی گود سے نکلی حیات لے کر چلی، اور نفس نفس میں مقاصد کی عظمتوں کا خیال، قدم قدم پہ بھتیجے کی زندگی کا سوال، کھلے جو بال تو نکھرا حسینیت کا جمال، چھینی ردا تو بڑا عصمتوں کا جلال، نقیب فتح شاہ مشرقین بن کے اٹھی، نہ تھے حسین تو بی بی حسین بن کے اٹھی۔ بر عزت و عظمت و ثانی زہرا بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ، برائے قبولیت فرش عزا بلند تر صلوات۔ میرے مالک و خالق اللہ، دعا گو ہوں اس ممبر پاک سے سید سجاد کاظمی صاحب کے خلف صدف اکبر بیمار ہیں، علیل ہیں، مزمل ہیں، مضطرب ہیں، ان سمیت اور دیگر جس سید مومن نے میرے ذمہ، شفقت شیرازی صاحب کے فرزند اور دیگر جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، میں بھول سکتا ہوں لیکن وہ کریم ہستی ہے، نانو اقربکم من حبل اللہ البرید ہے، علیم و بالذات صدور ہے، دلوں کے حال جانتا ہے، شارک سے زیادہ قریب ہے، وہ جانتا ہے ہم سے بہتر ہمارے احوال سے مالک آگاہ ہے۔ میرے مالک و خالق اللہ، اس فرش عزا کا صدقہ، اس ممبر پاک کا صدقہ، میرے مالک کے ذکر کریم کا صدقہ، جس نے میرے مالک جو دعائیں میرے ذمہ لگائی ہیں، جو سادات و ممین اپنے دل میں نیک تمنائیں، حاجات و مناجات رکھتے ہیں، میرے مالک اسے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، اور مومن مخصوص کے لیے جس کے لیے میں نے دعا کی ہے، سجاد شاہ صاحب کے فرزند، مالک انہیں مکمل طور پہ، سید محسن کاظمی صاحب، مالک انہیں مکمل طور پہ صحت کاملہ شفاء کلی عطا فرما۔ میرے مالک و خالق اللہ، جو بھی جہاں بھی بیمار ہے، علیل ہے، مزمل ہے، مضطرب ہے، صاحب فراش ہے، بستر علالت پر ہے، میرے کریم مالک تمام سادات و مومنین کو مکمل طور پر شفا یاب سحر عطا فرما، صحت کاملہ شفاء کلی عطا فرما۔ یہ ایک اعلان بھی سماعت فرمانے، 5 جون بروز اتوار بمقام ڈھوک حمیدہ، فتح جنگ روڈ، نزد موٹر وے انٹرچینج، زیر انتظام منسرام، مخدوم بابا سید امیر علی شاہ اور ان کے فرزند مخدوم حاجی سید محمد احمد علی شاہ صاحب کی جانب سے سالانہ مجلس عزا جو صبح 9 بجے انشاءاللہ آغاز ہوگا، ڈھوک حمیدہ، پھر ایک دفعہ سماعت فرما لیں، 5 جون ڈھوک حمیدہ، فتح جنگ روڈ، ڈھوک حمیدہ بس سٹاپ، موٹر وے کے بالکل انٹرچینج کے ساتھ ہی ہے ان کی رہائش گاہ ہے، وہاں پر یہ مجلس عزا کا اہتمام ہے، جس سے ذاکر سید مشتاق حسین شاہ صاحب چھنگ، ذاکر علی رضا کھوکھر، ذاکر جناب سید محمد حسین شاہ صاحب بنگلہ یاسمین، جناب ذاکر کامران عباس بیے، جناب ذاکر مرتضیٰ کمبر، جناب علامہ نجم الحسن صاحب آف لاہور، جناب ذاکر غلام جعفر طیار، جناب ذاکر سجاد حیدر شماری، جناب ذاکر سید علی رضا بخاری، جناب ذاکر امیر حسین جعفری، جناب ذاکر وقار شفقت محسن، جناب ذاکر عامر عباس ربانی، ظہیر عباس تھیم، عمران حیدر کاظمی آبورے والا، سید نجم الحسن شیرازی، سہیب مادی، اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سے ذاکرین وہاں انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ تمام سادات و مومنین سے بر وقت شرکت کی استدعا ہے۔ سامعین محترم، اب میں ملتمس ہوں اپنے واجب الاحترام محترم المقام ذاکر خوشبیاں، ذاکر آل آبا جناب عقیل رضا بٹالوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ذکر محمد و آل محمد آپ کے سامنے بیان فرمائیں۔ ان کے فوراً بعد انشاءاللہ تقریباً وقت قریب ہی ہے، جناب مولانا عمران عباس قمی آف لاہور وہ تشریف لا رہے ہیں، وہ خطاب فرمائیں گے، اور ان کے بعد جناب ذاکر آل آبا مخدوم علی نقی کنگ پڑھیں گے، اور ان کے بعد ذاکر سید زیغام عباس شاہ صاحب ٹبا بوٹے شاہ والے، اور ان کے بعد سید عمران حیدر کاظمی ابورے والا، اور ٹھیک انشاءاللہ بر وقت ہم نے برآمدگی کرنی ہے، یہاں سے جلوس برآمد ہوگا مری روڈ پہ، اور تمام پنجاب بھر سے ماتمی تنظیمیں تشریف لائی ہوئی ہیں جو پرسداری پیش کریں گی، اور وہاں پر
جب یہ جلوس کمیٹی چوک پہنچے گا وہاں پر مجلس عزا اور قرارداد پیش کی جائے گی، اور پھر یہ جلوس اپنی منزل کی جانب رواں ہوگا اور امام بارگاہ کرن مقبول پہ جا کے اختتام پذیر ہوگا۔ آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ آپ فرش عزا میں بھی شامل ہیں، یہ ایک آپ نے تبلیغ کا بھی اجر لیا ہے، اور اس ماتمی احتجاج، کیونکہ ہمارا یہ جو ماتم ہے 1400 سال سے ہر ظالم ہر جدید کے خلاف ہم ماتم میں احتجاج کر رہے ہیں، اور ہمارے قائد محترم آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی یہ فرماتے ہیں کہ ماتم سے بڑا اور کوئی احتجاج ہے ہی کوئی نہیں، اور اس سے پرامن احتجاج بھی اور ہے کوئی نہیں ہے۔ ہم سے لوگوں نے احتجاج کرنا ہماری ملت سے سیکھا ہے، ہم ماتم کرتے ہوئے احتجاج کریں گے کہ جنت البقیع کو دوبارہ تعمیر کیا جائے اور مزارات مقدسہ کی دوبارہ تعمیر ہو، اور ہم دیکھیں کہ رسول کی بیٹی کا مزار جس طرح پہلے درخشاں تھا، کیونکہ یہ شاعر اللہ ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیوں کو تباہ کرنے والے خود تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ آج میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ امت مسلمہ کی زوال کی سب سے بڑی جو اس وقت یہ بات ہے وہ یہی ہے کہ پوری دنیا میں امت مسلمہ ذلیل و رسوا ہو رہی ہے، اسی لیے ہو رہی ہے کہ اس نے اہل بیت رسول کو نہیں پہچانا، اس نے رسول کی بیٹی کا احترام نہیں کیا۔ رسول کی بیٹی کے مزارات کو چاہیے تھا کہ وہاں پھولوں کی چادریں چڑھائی، یہ مسلمان وہاں بلڈوزر لے کر چلے گئے۔ ہم کسی ملک کے خلاف احتجاج ہمارا نہیں ہے، کسی مذہب کسی فرقے کے خلاف نہیں، ہمارا احتجاج صرف ان حکمرانوں سے ہے جو جنہوں نے یہ مزارات گرائے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ان کی عظمت کو بحال کرو اور اصحاب کبار، اہل بیت اطہار، امہات المومنین اور پاک بی بی سیدہ طاہرہ کے مزارات کی تعمیر کو دوبارہ کرو۔ اب میں ملتمس ہوں ذاکر عقیل رضا صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ذکر محمد و آل محمد آپ کے اذان و قلوب کی نظر فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، برائے خوشنودی سیدہ طاہرہ بلند تر صلوات۔